وظیفہ ایک رات کا، دولت کی بارش ساری عمر انشاءاللہ تعالی عزیز۔ صبح اٹھتے ہی آپ کو کروڑوں کی خوشخبری ملے گی، پورا محلہ اور خاندان آپ سے دولت کا راز پوچھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما، سب کی دعاؤں کو، حاجات کو، ضروریات کو اور وظائف کو اپنی برکہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کے لیے جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کے اندر تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، من پسند اولاد کا رشتہ نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، دکان کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز میں آپ کو اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو انشاءاللہ تعالی عزیز رات سونے سے پہلے ایک خاص اسم اعظم بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسم اعظم کا وظیفہ، اسم اعظم کا خاص عمل آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ صبح جو سورج طلوع ہوگا آپ کے لیے رزق کی برکت کی نوید اور خوشخبری لے کے طلوع ہوگا، مال و دولت کے ایسے ایسے اللہ پاک راستے اور اسباب پیدا فرمائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ کے گمان میں بھی ایسے راستے نہیں ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ اسم اعظم اللہ کا ایک خاص اسم اعظم ہے، انتہائی خاص طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن مختصر ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی کر سکتے ہیں، تسبیح پہ بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک پابندی ہے، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، دن میں نہیں کر سکتے، کسی بھی رات کر سکتے ہیں، یہ نہیں آج کی رات کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی رات کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف ایک پابندی یہ ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے کریں گے، بغیر کسی سے بات کیے کریں گے، اور جب یہ عمل کر لیں اس کے بعد آپ سوچیں انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص کی برکت سے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنا مختصر عمل ہے اور اس کی وجہ سے اتنی زندگی بدل گئی، اللہ نے ایسے ایسے راستے بنا دیے، روزگار کے، رزق کی برکت کے، بچیوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی من پسند رشتوں کے ایسے اسباب پیدا فرما دیے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ کے گھر خوشخبری آئیں گی انشاءاللہ تعالی عزیز، رزق، مال و دولت میں برکت آ جائے گی۔ یہ عمل خاص میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو میرے تمام پریشان بہن بھائی ہیں، آج یہ عمل میرے کہنے پہ رات سونے سے پہلے صرف ایک دفعہ کر لیں، صبح جب اٹھیں گے آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اتنا مختصر عمل ہے اور اتنا آسان عمل ہے کہ وہ جو میرے بہن بھائی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹا بچہ بھی جو ہے 7-8 سال کا وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، یعنی زبان پہ جاری و ساری ہو سکتا ہے۔ اتنا مختصر اسم اعظم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اس اسم اعظم کی وجہ سے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ میں آج یہ عمل بتانا چاہوں گا، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ اس عمل کی بدولت اپنی زندگی بدل سکیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، آپ نے درود پاک کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں عبادات میں بھی ضروری ہے، وظائف میں بھی ضروری ہے، اس چاہ میں بھی ضروری ہے، اور آنے والے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ عبادات میں، وظائف میں، ہر معاملے میں سفارش کرنے والی چیز ہے، تو ہمیں درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھی کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تو سب سے پہلے جس طرح عام طور پہ ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ آپ وظیفے میں سے شروع اور آخر میں آپ درود پڑھیں، چاہے شارٹ پڑھیں یا لانگ پڑھیں، صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح پابندی والی بات نہیں ہے، آپ کو جو بھی آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یہ مختصر ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام، بس یہ پڑھ لیں۔
کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 دفعہ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے، جو بھی آپ شارٹ پڑھنا چاہیں یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ کے، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ ایک دفعہ درود پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ قائم رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ یا حی یا قیوم کے آغاز میں ایک دفعہ درود پڑھنا ہے، پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مدد کی طلبگار، مدد کا طلبگار ہوں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ درود پڑھنا ہے، شارٹ پڑھ لیں یا لانگ پڑھ لیں، درود ابراہیمی جو آپ کو بہتر لگے، جو آسان لگے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یہ بھی اسم اعظم ہے، جب بھی دعا کرنا چاہیں تو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ویڈیو میں وظیفے کی سمجھ نہ لگے تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں، آپ کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بار بار آپ دیکھیں، تاکہ آپ کو جو بھی پرابلم ہو، جہاں بھی آپ رک جائیں، آپ کو وظیفے کی جو اسم اعظم کی تعداد میں یا کسی بھی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنی ہے، یا رب العالمین، اس اسم اعظم کے صدقے، یا اللہ جو کچھ پڑھے اس کے صدقے، اس کی برکت سے، یا اللہ میرا سونے سے پہلے آپ سے دعا چاہتا ہوں، یا اللہ جتنی بھی میری ضروریات ہیں، یا اللہ میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا اللہ جتنی بھی میری ضروریات ہیں، میری حاجات ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ غیب کے راستے بنا، یا اللہ اگر قرض ہے تو اس کے بھی غیب کے راستے بنا، یا اللہ بچیوں کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، من پسند رشتوں کے اسباب پیدا فرما، یا رب العالمین بے روزگاری ہے، بے روزگاری کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، یا اللہ اپنے غیب کے اسباب پیدا فرما۔ اس طرح آپ پڑھ کے جو آپ کی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، آپ اللہ سے مانگو، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی ضرورت ہوئی، انشاءاللہ صبح جب اٹھیں گے اللہ پاک 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو معجزات دکھائیں گے، آپ کو ایسے راستوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی عزیز آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔